بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات، میں ہوں اختر عباس اور آپ سب کو السلام علیکم. یہ جو 14 فروری ہے، سرخ ابھی تو میں نے اسکارف سرخ والا نہیں لیا، لیکن اس کا مطلب یہ تھوڑی ہے کہ کسی کی لڑکی کو جو راہ چلتی کو میں جا کے پھول پیش کر دوں. میری بیٹی نے صبح مجھے کہا کہ بابا آپ ماما کو پھول ضرور دیجئے. تو ابھی ریکارڈنگ سے فارغ ہونے کے بعد میں اسے ڈنر پہ لے کے جا رہا ہوں، وہاں سے پھول بھی پیش کروں گا. بچے کہہ رہے تھے کہ ہم نے اس کی ویڈیو بنانی ہے. اچھا، اصل جو بات بتانے والی ہے وہ یہ کہ ویسے تو آپ ساری قوم اگر منع کرنے لگ جائے تو کوئی منع نہیں ہوتا. آپ اس کو بتانا شروع کر دیں کہ یہ غلط ہے، یہ غلط ہے، کبھی نہیں مانتے. پر اس والے میں یہ جو پھولوں کا، اور میں نام نہیں لے رہا، موسم ہے یا دن ہے، اتنا زیادہ منایا جانے کے باوصف آپ کو نہیں لگتا ہمارے گھر، ہمارے دل اور ہماری سوسائٹی تینوں میں محبت کم ہے؟ تو کیا یہ محبت صرف غیر قانونی اور غیر اخلاقی رشتوں کے ساتھ ہی کی جائے گی؟ یعنی انہی کو تحفے دیے جائیں گے، انہی کے ساتھ محبت کی پینگیں بڑھائی جائیں گی؟ اگر آپ نے محبت ہی کرنی ہے تو آپ کا اپنا گھر موجود ہے، آپ کے اپنے رشتے موجود ہیں، اور ان رشتوں کے ساتھ یعنی جو محبت پورا سال ہونی چاہیے، ایک دن نہیں چاہیے نا، پورا سال چاہیے، ہر روز چاہیے، صبح دوپہر شام چاہیے. اگر تازہ روٹی آپ کو چاہیے، آج صبح جی ٹی وی والوں کا تھا مارننگ شو نصرت کا، تو شی از ویری گڈ ہوسٹ. تو انہوں نے مجھ سے پوچھا اسی کے بارے میں، تو میں نے ان سے کہا کہ میرا جی چاہتا ہے کہ جیسے مردوں کو تازہ روٹی چاہیے ہوتی ہے محبت کی، نہیں کھانے والی، تو اسی طور پہ دونوں کو محبت کے اظہار کی، ریکگنیشن کی، ایڈمٹ کرنے کی جو تازہ روٹی ہے وہ بھی تو چاہیے. وہ ہم دیتے نہیں ہیں، بناتے نہیں ہیں، بنانے میں انٹرسٹ بھی نہیں ہوتا. تو نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ پھر رشتے دور ہوتے 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 وہ کیا کہتے ہیں کہ کچھ وہ کھچے کھچے رہے، کچھ ہم، اسی کشمکش میں ٹوٹ گیا رشتہ چاہ کا. اشعار اوپر نیچے ہو گیا تو مائنڈ مت کیجیے گا، لیکن مفہوم تو جو میں نے کہنا چاہ رہا تو اب تک پہنچ گیا. اچھا جی، آج کا جو موضوع چنا ہے میں نے وہ بہت ہی دلچسپ ہے. وہ لڑکے اور لڑکیاں جو اپنے ماں باپ سے الگ ہو کے انڈیپینڈنٹ رہتے ہیں، یعنی اسی شہر میں یا کسی دوسرے شہر میں، اور وہ لڑکا اور وہ لڑکی دونوں خوش. یہ ایک آپشن، ان کے اللہ بچے ان کو دیتا ہے تو ظاہر زندگی ہری بھری ہو جاتی ہے. مگر ان کی بیویوں کو ماں باپ اپنے گھر نہیں آنے دیتے، یہ ایک. دوسرا، ان کی بیویاں جب اپنے سسرال میں جاتی ہیں تو میاں کے سامنے تو وہ ٹھیک، اپنے بیٹے کے سامنے ٹھیک رہتے ہیں، لیکن جو ہی وہ آگے پیچھے ہوا بہن بھائیوں کے پاس، تو پیچھے جو اس بہو کے ساتھ وہ کرتے ہیں، دل آزاری، سخت جملے، تانے بازی، تکلیف دینے والی باتیں، کہ جو جب میاں واپس آتا ہے شام کو دوستوں سے مل بیٹھ کے، تو لڑکی اگر میرے کہنے پہ نہ بھی بتائے تو اس کی ہچکی نہیں رکتی، اس کے آنسو نہیں تھمتے. چونکہ آپ سوچیں کئی مہینے آپ اپنے گھر میں سکون میں رہے، کسی نے انسلٹ نہیں کی، سوچا بھی نہیں، اور یہاں آتے 2-3 لوگوں نے آپ کو نوڑ کے رکھ دیا، آپ کے کپڑوں کو اس پہ، یعنی یہ تک کہا جاتا ہے کہ تم ہمارے بیٹے کو کھا گئی. اچھا کیوں نہ کھائے، اس کا میاں ہے، وہ لقمہ لقمہ کھا کے کھائے یا پرات بھر کے کھا جائے. تم نے اس کے کپڑے، تم اس کے جوتے پہنتی ہو، تم یہ کرتی ہو. تو اب سوچئے کہ یہ بے تکی بات سسر نہیں کرتے، عورتیں کرتی ہیں. یہ دوسرا آپشن تھا. تیسرا یہ کہ پھر کچھ لڑکیاں جب تگڑی ہو جاتی ہیں، 2-3 بچے ہو گئے، تو پھر وہ میاں سے کہتی ہیں کہ آپ جائیے، میں نے نہیں جانا. میرے پاس تینوں طرح کے کیسز آتے ہیں، اور ہر کیس میں ایک فارمولہ نہیں لگتا، یہ بات یاد رکھیے گا. مجھے یاد ہے کچھ عرصہ پہلے ایک بہت ہی عمدہ جوڑی تھی، یعنی اس سے مل کے مجھے بہت اچھا لگا، پیارے تھے دونوں، ایک دوسرے کے ساتھ بڑے گھلے ملے ہوئے. لڑکے کے ماں باپ کم پڑھے لکھے تھے، لیکن ماں تو اتھ دا ویر جو تھا نا، انہیں یہ لڑکی اس لیے بھی بری لگتی تھی کہ سرکاری آفسر تھی، گریڈ 18 میں تھی، خوش شکل تھی، گاڑی پاس تھی، اللہ نے بچے بھی 2 دے دیے تھے. تو جب جاتی اپنے سسرال میں تو اس کے ساتھ جو وہ کرتے تھے، تو اس لڑکی نے اپنے میاں سے کہا، میاں نہیں مانا.
پھر وہ آپس میں لڑے، تعلقات کافی خط کشیدہ ہو گئے، اور وہ جو کھنچتے ہیں نا کچھ، وہ کھچے وہ والا معاملہ۔ پھر جب میرے پاس وہ لے کے آئیں تو میں نے ان سے کہا کہ بیٹا آپ کیوں نہیں جانا چاہتے؟ اس نے کہا وہاں جا کے میری ہر دفعہ بے عزتی ہوتی ہے، مجھے ہر دفعہ اگنور کیا جاتا ہے۔ تو اس کا پھر ان کو میں نے طریقہ یہ بتایا کہ انفیکٹ آپ ان سے تو ملنے نہیں جا رہے، نہ انہوں نے آپ کو بلایا، چونکہ جہاں سسرال بہو کو بلانا بند کر دیں تو پھر یہ اتنی نفرت ہو جاتی ہے کہ ان کے بیٹے بیٹی کی شادی پہ بیٹا ان کا بلا لیں گے، بہو کو نہیں بلائیں گے۔ جن جن رشتوں میں یہ ہوا میں نے ان کو چلتے نہیں دیکھا، چونکہ اس میں دو جو چیزیں میں نوٹ کرتا ہوں وہ یہ کہ لڑکا وہاں جا کے سٹینڈ بالکل نہیں لیتا، حالانکہ یہ لڑکی، اس کی جو بیوی ہے، بچوں کی ماں ہے، یہ اس کے جسم کا، روح کا، بدن کا، ایمان کا حصہ ہے۔ تو اس کو پوری اونرشپ کے ساتھ، جب شادی ہوئی ہے بہن کی یا بھائی کی، آپ خود جا رہے ہو اور آپ کے ماں باپ نے اس کو نہیں بلایا، تو کہنا چاہیے کہ یہ زیادتی مت کیجیے، یہ ظلم ہے، ناانصافی بھی ہے، اور یہ توازن نہیں ہے۔ لیکن جب وہ اکیلا چلا جائے گا تو 4 دن وہاں رہے، 6 دن رہے، 2 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، اپنے بچے لے جاتے ہیں، بیوی چھوڑ جاتے ہیں۔ تو دونوں صورتوں میں جب واپس آتے ہیں تو ان کے کان بھرے ہوئے ہوتے ہیں بغض سے، جو باتیں وہاں سنی ہوتی، مرد ہو یا عورتیں، ہم سب کانوں کے کچے ہیں، جو پہلی بار سنتے ہیں اسی پہ ایمان لے آتے ہیں۔ تو وہاں سب کو یہی کہانی سنائی جاتی ہے کہ وہ جان بوجھ کے نہیں آتی، وہ عزت کرنا نہیں چاہتی، وہ ملنا نہیں چاہتی، وہ گھلنا نہیں چاہتی۔ یہ بچے بھی اس کے ہیں، اور کبھی کبھی بچوں کے ساتھ چلاکی کی جاتی ہے، کبھی کبھی ان کو بھی بے عزت کیا جاتا ہے۔ یہ رشتہ جس میں پورا خاندان مل کے اس لڑکی کے خلاف ہو جائے، اس کو بچانا بہت مشکل ہو جاتا ہے۔ یا وہ لڑکا اتنا تگڑا، سمجھدار اور دانا ہو، دانا نہیں دانا ہو، کہ وہ چیزوں کو ان کی پوری اسٹرینتھ کے ساتھ محسوس کر سکے۔ تو ان کو میں نے یہ کہا کہ بیٹا آپ جاؤ، لائک آپ کو وہاں وہ لحاف نکال کے نہیں دیں گے سردیوں میں، نو پرابلم، گاڑی آپ کے پاس ہے تو 2 ایکسٹرا کمبل گاڑی میں رکھ لیجئے۔ دوسرا، وہاں آپ کے کھانے میں میاں کے ساتھ جب کھائیں گے تو کھانا پورا ملے گا، جب میاں نہیں ہوگا تو آپ کو کھانا نہیں ملے گا، بچے کو دودھ نہیں ملے گا، نو پرابلم، ہم اس کو ایشو نہیں بنا رہے، ساتھ لے کے جائیے، وہاں جا کے آرڈر کر کے منگوا لیجئے۔ تیسری چیز کہ آپ کی 2 نندیں یا ساس جو سب سے زیادہ آپ کو ہرٹ کرتی ہیں یا ٹارگٹ کرتی ہیں، ان کے کمرے میں اکیلے مت جائیے۔ اور کیسے جائیے؟ جب میاں نے جانا ہو تو اس کے ساتھ چلے جائیے، اور کچھ دیر بعد سلام کر کے ان کے معاملے میں انٹرفیئر نہیں کرنا۔ وہ مٹی کھائیں، وہ سونا کھائیں، وہ کچھ پلان کر رہے ہوں، آپ نے اس میں انٹرسٹ نہیں دینا، نہ جمپ کرنا ہے، چونکہ آپ ناپسندیدہ ہو۔ آپ جمپ کرو گے تو آپ کی بات ریپیل ہو کے آپ کے منہ پہ ماری جائے گی، پھر آپ ہرٹ ہوگے۔ تو جیسے جیسے اسے ہم کہتے ہیں ڈسٹینس مینٹین کرنا، یعنی منہ ملازہ ہو گیا، حاضری بھی ہو گئی، میاں کے سامنے رپورٹی بھی ہو گئی، اس کو لگا اب جب آپ اپنے کمرے میں آ جاؤ گے کچھ دیر بعد، بچہ کا بہانہ کر کے، کچھ اور بہانہ کر کے، تو اب کے میاں کو بھی یہ کرنا ہے کہ وہاں کم بیٹھے، جو بات کرنی، جو ہی بیوی کی بات ہونے لگے تو پلٹ دے۔ خواتین حضرات یاد رکھیے گا، ہم اپنے پیٹس تک کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے پرندوں کو سردیوں میں خالی نہیں رہنے دیتے۔ آپ نے دیکھا ہوگا لوگوں نے بلیوں کو اور بکری کے بچوں کو اور ایون بھینسوں کو وہ چادریں اور اوپر سے یہ جو ہوتی ہیں بوریاں پہنائی ہوتی ہیں۔ ہر آدمی کو رشتے کے معاملے میں پروٹیکٹیو ہونا چاہیے، اور جب آپ پروٹیکٹیو نہیں ہوتے تو پھر اس کی بنیادیں ہل جاتی ہیں۔ ایسا ہوتا ہے جیسے رشتہ آپ نے پانی میں ڈال دیا، اور پانی میں ڈلا ہوا رسہ ہو یا رسی، پھر وہ گل جاتی ہے۔ تو ان چیزوں میں جب آپ اپنی بیوی کو اور اپنے بچوں کو اون بھی کریں، پروٹیکٹ بھی کریں، لڑنے نہیں جانا، مگر بے عزتی کرانے کا بھی جو شوق ہے اس کو بھی ہر دفعے رب عمل نہیں لانا چاہیے۔ اپنے بچوں کو بے عزت مت کروائیے، وہاں جا کے اپنے ساتھ رکھیے، اپنے کمرے میں رکھیے، جو پروٹوکول آپ چاہتے ہو رسپیکٹفل
وہ دلوائیے وہاں سے، ماں سے بھی، بہن سے بھی، ان کے کپڑے لتے کھانے کا. اور اس موقع پہ چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے دل ان کے ساتھ گھلتے ملتے نہیں ہیں، تو اس کا خود کیئر کر لیجئے. میرا رب آپ کو اپنے ہی لوگوں سے دکھ اور صدمہ نہ پہنچائے، یہ بہت تکلیف دیتا ہے. اختر عباس کو دیجیے اجازت. السلام علیکم.